ایک پرانے وقتوں کے گاؤں میں جہاں کچے مکانات اور پگڈنڈیاں تھیں، وہاں ایک نہایت غریب لیکن نیک لڑکی زینب اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات گھر میں ایک وقت کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن زینب کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ اسی گاؤں میں ایک مغرور نوابزادہ سکندر رہتا تھا۔ اس کے پاس دولت، جوانی اور طاقت کا بے پناہ غرور تھا۔ اسے غریبوں کا مذاق اڑانے اور ان کی مجبوری پر ہنسنے میں عجیب سا مزہ آتا تھا۔ ایک دن زینب نلکے پر کپڑے دھو رہی تھی اور اس کے ہاتھ سردی سے سن ہو رہے تھے اور وہ اپنی غربت پر آنسو بہا رہی تھی۔ فرما یا اللہ، ہماری مدد فرما۔ سکندر اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں میں گھومتا۔ اگر کوئی غریب اس کے راستے میں آ جاتا تو وہ اسے ٹھوکر مار دیتا۔ یہ غریب لوگ یہ سب غریب لوگ ہیں۔ وہ اسے ٹھوکر مار دیتا۔ زینب اسے اکثر دیکھتی اور دل ہی دل میں اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک دن زینب کا بوڑھا باپ شدید بیمار پڑ گیا۔ علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ مجبوری میں زینب کے باپ نے نواب زادے سکندر سے کچھ پیسے قرض لیے، لیکن وقت پر وہ قرض واپس نہ کر سکا۔ سکندر اپنے گنڈوں کے ساتھ زینب کے کچے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے بوڑھے باپ کو گریبان سے پکڑا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ زینب روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑی کہ میرے بابا کو چھوڑ دو، وہ بیمار ہیں۔ بڈھی کب دے گا میرا پیسہ؟ او بڈھی! جناب، میں آپ کا قرض ادا کروں گی۔ لیکن ظالم کے دل میں رحم نہ آیا۔ وہ انہیں ذلیل کر کے چلا گیا۔ اس رات زینب سو نہ سکی۔ اس نے وضو کیا، مصلے پر کھڑی ہوئی اور اپنے رب کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس نے بد دعا نہیں کی، بلکہ کہا یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو میرا وکیل بن جا اور اس مغرور کو ہدایت دے۔ یا اللہ، تو میرا وکیل بن جا۔ دوستو، جب مظلوم سجدے میں روتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قدرت نے اپنا رنگ دکھایا۔ سکندر اپنے غرور میں مست گھوڑے پر سوار جنگل کی طرف شکار کھیلنے گیا۔ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ گھوڑے کا پاؤں ایک گڑھے میں پھسلا، گھوڑا گرا اور سکندر ایک خطرناک کھائی میں جا گرا۔ اس کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ گئی اور جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ اس کے تمام دوست اور ساتھی اسے اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ رات بھر درد سے چیختا رہا، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کوئی ہے جو میرے مدد کرے؟ میں مر رہا ہوں۔ اگلے دن دوپہر تک وہ وہیں پڑا تڑپتا رہا۔ اس کا غرور، اس کا روب، اس کی دولت سب مٹی میں مل چکے تھے۔ اسے پیاس کی شدت سے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسے وہ تمام غریب یاد آئے جن کو وہ ٹھوکر مارا کرتا تھا۔ تبھی وہاں سے زینب کا گزر ہوا، جو جنگل سے لکڑیاں چننے آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص خاک پر پڑا تڑپ رہا ہے۔ جب وہ قریب گئی تو یہ وہی سکندر تھا جس نے اس کے بیمار باپ کو زمین پر گرایا تھا۔ یہ زینب کے لیے بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا۔ وہ چاہتی تو اسے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی، مگر وہ ایک نیک اور خوف خدا رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کا دین اسے ظلم کا بدلہ ظلم سے دینے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مٹی کا پیالہ نکالا، اسے پانی پلایا اور اپنے دوپٹے کا ایک حصہ پھاڑ کر اس کے بہتے ہوئے خون پر باندھ دیا۔ سکندر شرم اور تکلیف سے رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس پر اس نے اتنے ظلم کیے، آج وہی اس کی جان بچا رہی ہے۔
زینب نے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر سکندر کو اس کی حویلی پہنچایا۔ کئی ہفتوں تک سکندر بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران اس کی روح کانپ اٹھتی۔ اسے بار بار زینب کا وہ چہرہ یاد آتا جو تکلیف کے باوجود اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ غرور کا بت ٹوٹ چکا تھا۔ جب سکندر چلنے کے قابل ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ روتا ہوا سیدھا زینب کی اس ٹوٹی ہوئی جھونپڑی پر گیا۔ آج نواب زادے کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے زینب کے بوڑھے باپ کے قدم پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اللہ تعریف کرتے، مجھے معاف کر دے، میں غلط تھا۔ زینب اور اس کے باپ نے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد سے سکندر گاؤں کا سب سے رحم دل انسان بن گیا۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں کے لیے وقف کر دی۔ دوستوں، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ جو اس چادر کو کھینچتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو انسان قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی بادشاہی عطا کرتا ہے۔